افغانیوں کے لیے کابل ایئرپورٹ بند، غیر ملکی انخلا مقررہ مدت پر مکمل کیا جائے، افغان طالبان کا امریکہ اور غیر ملکی فوج کے انخلا کی تاریخ میں توسیع کرنے سے انکار، 31 اگست تک انخلا مکمل نہ ہونے کی صورت میں نئی حکمت عملی بنانے کا اعلان، طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے نوکری پیشہ افغان خواتین سے اداروں کی مکمل سیکیورٹی تک گھروں پر رہنے کی درخواست کر دی، کہا تمام تعلیمی ادارے کھلے ہیں، ہسپتال فعال ہیں، میڈیا آزاد ہے، توقع ہے سفارت خانے جلد اپنا کام شروع کر دیں گے، امید ہے پنجشیر کا معاملہ بھی بات چیت سے حل ہو جائے گا اور جنگ کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر ہمارا ریاست یہ چاہتی ہے، اگر ہمارا الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے، اگر ہمارا پارلیمنٹ اور عدلیہ یہ چاہتا ہے کہ اگلا الیکشن متنازع ہو، تو آپ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ پہنچ سکتے۔ جب آپ ایک RTS نہیں چلا سکتے، جب پاکستان کے مختلف کانسٹیٹیوئنسیز میں بجلی نہیں ہے، آپ کیسے ہر پولنگ اسٹیشن میں ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین ڈالیں گے اور پھر امید رکھیں گے قطاروں میں کھڑا ہو کے آپ کا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز میں جا کے ووٹ ڈالیں گے؟ بلاول بھٹو نے حکمران جماعت PTI اور اس کے اتحادیوں کو نشانے پر رکھ لیا، کہا PTI اور MKM نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ کسی اور کو کچھ کرنے دیتے ہیں۔ عمران خان نے 3 سال میں کراچی کو نہ ایک قطرہ پانی دیا نہ ایک اینٹ لگائی، اس شہر سے کیے گئے وعدوں پر اب تک کیا ہوا؟ عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ بلاول نے کہا کہ کراچی اب پہلے جیسا نہیں رہا، سندھ حکومت اپنے وسائل میں شہر کے لیے کام کر رہی ہے، شہر کو بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں، ترقیاتی کام چل رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلسل ایفرٹ ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے کہ ان 90 لاکھ پاکستانیوں کو ایک تو ووٹ کا حق نہ ملے اور دوسرا پاکستان کے اندر جو ریفارمز ہیں، اصلاحات ہیں، وہ نہ آئیں۔ ایک بھی الیکشن ایسا نہیں جس میں نون لیگ شفاف طریقے سے جیتی ہو۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سازش کے تحت اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم رکھنا چاہتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی پریس کانفرنس، کہا کابینہ نے منتخب اراکین کے لیے 60 دن میں حلف لینے کا آرڈیننس جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کا جو بھی رکن منتخب ہونے کے 60 دن میں حلف نہیں لے گا، اس کی سیٹ خالی تصور کی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ افغانستان میں حکومت سازی میں پاکستان ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہا ہے، ترکی، چین اور دیگر ملکوں سے پاکستان کا رابطہ ہے، بھارت افغانستان میں مداخلت سے باز رہے۔ 'وفاقی کابینہ نے ڈاکٹر اشفاق کو چیئرمین FPR تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق وقار مسعود اور شوکت ترین کے درمیان IMF پروگرام پر اختلافات تھے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین سمجھتے ہیں کہ اہم فیصلوں میں انہیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ ڈاکٹر وقار مسعود آزادانہ طور پر فیصلے کر رہے ہیں۔ 17 سال اور سے اوپر کے جو طلباء ہیں وہ 15 ستمبر تک کم سے کم 1 ڈوز ان کو لگانا لازمی ہے۔ دونوں ڈوز آپ نے نہیں لگوائی ہوئی تو آپ نہ ڈومیسٹک ٹریول کر سکیں گے نہ انٹرنیشنل ٹریول کر سکیں گے۔ شاپنگ مالز کے لیے بھی 31 اگست سنگل ڈوز کا ٹارگٹ ہے اور 30 ستمبر جو ہے حتمی ٹارگٹ ہے پوری ویکسینیشن دونوں ڈوز لگوانے کا۔ ویکسین اور صرف ویکسین، اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ حکومت نے زندگی سے جڑے ہر کام میں شمولیت ویکسین سے مشروط کر دی۔ 30 ستمبر کی ڈیڈ لائن، اس کے بعد سکول، شاپنگ، شادی، سیر، سفر، ہوٹلیں، سیاحت، ہر جگہ پر کام ویکسین سرٹیفکیٹ دکھانا پڑے گا۔ 30 ستمبر کے بعد ویکسینیشن کی دونوں خوراکیں لازمی قرار۔ بیرون ملک سفر بھی وہی کر سکیں گے جن کی 2 خوراکیں مکمل ہو چکی ہوں گی۔ 17 سال یا اس سے زیادہ عمر کے طلبہ کے لیے 15 ستمبر تک ویکسین کی کم از کم 1 ڈوز لازمی قرار۔ طلبہ کے ٹرانسپورٹ عملے کو کام کرنے کے لیے کم از کم 1 خوراک لازمی لگوانی ہوگی۔ شہر چ دوائی گھن کے ولی آئی ہمیں 4 لوگ ہیں چل دے موٹر سائیکل چراہیں بندے میں کو دروگی دے والیں گنے پکڑ کو جرے سارے کپڑے چیر پھاڑ کر کے نال چاگن اللہ دے واسطے گھر دی رہ گئے رحم انہوں نے منگ دی رہ گئے انہیں میرے اتنے رحم نہیں کیتا۔ مظفر گڑھ میں خاتون کو 20 سڑک پر شوہر کے سامنے بے لباس کر دیا گیا۔ حاملہ خاتون کو دن دہاڑے 5 افراد نے چلتی موٹر سائیکل سے نیچے گھسیٹ لیا، کپڑے پھاڑ ڈالے، شوہر پر تشدد کیا۔ انصاف کی متلاشی خاتون نے کہا کہ 2 ہفتوں سے زیادہ وقت گزر گیا، 2 ملزمان ہی گرفتار ہو سکے، 3 نے عبوری ضمانت کروا لی۔ متاثرہ خاتون کے بھائی پر ایک ملزم کی بہن سے زیادتی کا الزام ہے۔
وہ مقدمہ بھی محمود کوٹ تھانے میں درج ہے. وزیر اعلیٰ نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. لاہور میں ماں بیٹی سے رکشہ ڈرائیور اور ساتھی کی زیادتی کی میڈیکل رپورٹ میں تصدیق. جسم پر کئی خراشیں بھی پائی گئی. انسداد دہشت گردی عدالت کا ملزمان کی شناخت پریڈ کا حکم. جوڈیشل ریمانڈ منظور. ملزمان نے زیادتی کے بعد خواتین سے 5,000 روپے بھی چھین لیے تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ خواتین نے رکشے کا نمبر نوٹ کیا جس کی مدد سے دونوں ملزمان گرفتار ہوئے. میری رپورٹ ابھی تک یہی ہے کہ ٹریس یہ ہو گیا ہے. ابھی گرفتاری کی کنفرمیشن میں نہیں کر سکتا اور ابھی بھی انشاءاللہ یہ پکڑا جائے گا اور اس اوباش نوجوان کو ایک ایگزامپل بنایا جائے گا. وہ لڑکا جو ویڈیو بنا رہا تھا وہ آئیڈینٹیفائڈ ہے لیکن اس لڑکے کی آئیڈینٹیفیکیشن وہ جو بھاگ کے آنے والا ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. لاہور میں رکشے میں خاتون کو ہراساں کرنے والے کی شناخت ہوئی یا نہیں؟ آئی جی پنجاب انعام غنی نے پنجاب حکومت کے ترجمان فیاض الحسن چوہان کے دعوے کی تردید کر دی. کہا کہ ابھی صرف ویڈیو بنانے والے کی شناخت ہو چکی ہے, اصل ملزم کی شناخت باقی ہے. اس سے پہلے پنجاب حکومت کے ترجمان فیاض الحسن چوہان نے دعویٰ کیا تھا کہ رکشے میں سوار خاتون کے ساتھ نازیبا حرکت کرنے والے شخص کی شناخت ہو گئی ہے. اسٹارٹنگ کے میں کو غلط مگر اس کو جو ہے نا بعد والے کو بول رہے کبھی جو ہے اس کو تھوڑا کھینچ لے. ادھر جو ہے نا جہاز اسٹارٹ ہو گیا, اس کے پنکھے چل رہے. ابھی الحمدللہ جا رہے آگے جا رہے ہیں, جہاز کے پنکھے اسٹارٹ ہو گئے. سمندر کی طرف جاتے جاتے ایک بار پھر ہینگ ٹانگ جہاز کو کھینچنے والے وائرز ٹوٹ گئے. کراچی میں سی ویو پر پھنسے جہاز کو 800 میٹر تک کھینچا جا چکا تھا. انجن بھی سٹارٹ کر دیا گیا تھا مگر وائرز ٹوٹنے سے جہاز گہرائی تک نہ جا سکا. انجن کمزور ہونے کے باعث لہریں ہینگ ٹانگ کو واپس ساحل کی طرف دھکیلنے لگی. جہاز نکالنے کا آپریشن کل تک ملتوی. پنجاب میں کورونا کی چوتھی لہر میں شدت. لاہور میں مثبت کیسز کی شرح 12.5% تک پہنچ گئی. گزشتہ روز شرح 9% تھی. راولپنڈی میں شرح 14%, بہاولپور میں 12%, فیصل آباد اور ملتان میں 5% کے قریب رہی. کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسز کی شرح 10.5% سے زیادہ رہی. حیدرآباد میں 11% ریکارڈ. ایک دن میں کورونا سے ملک بھر میں 91 افراد کا انتقال. 4,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے. اسلام آباد میں شرح 7%, پشاور میں 14% رہی. پاکستان کا گائیڈڈ میزائل فتح 1 کا کامیاب تجربہ. ایس پی آر کے مطابق فتح 1 میزائل روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. فتح 1 پاک فوج کو دشمن کے علاقے میں دور تک ہدف کو نشانہ بنانے کے قابل بنائے گا. وزیر اعظم کا مینار پاکستان پر خاتون سے دستدرازی اور اس جیسے دیگر واقعات پر تشویش کا اظہار. فواد چودھری نے کہا کہ فیصلہ کیا گیا ہے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے بڑی بحث کرائی جائے. دانشور, علماء اور سول سوسائٹی حکومت کی رہنمائی کریں. راولپنڈی میں پیر ودائی کے مدرسے میں طالبہ سے زیادتی کے ملزم سے تحقیقات کے لیے GIT بنانے کا حکم. عدالت نے تفتیشی افسر کو تفتیش سے روک دیا. ملزم مفتی شاہ نواز کی عبوری ضمانت منظور. اسلام آباد میں قائد اعظم کے پورٹریٹ کے سامنے غیر اخلاقی تصاویر بنانے والے لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس کے مطابق ملزم کو لاہور سے گرفتار کیا گیا. اسلام آباد میں قائد اعظم کے پورٹریٹ کے سامنے نوجوان جوڑے کی نیم مہیا تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھیں جن کے خلاف 3 اگست کو مقدمہ درج کیا گیا تھا. پاکستان سپورٹس بورڈ اپنی مدد کے تحت کامن ویلتھ گیمز میں برونز میڈل جیتنے والے ریسلرز کے پیچھے پڑ گیا. انتظامیوں کو خط لکھ کر میڈل منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا. موقف اپنایا کہ ریسلرز پاکستان کی نمائندگی نہیں کرتے. متاثرہ ریسلرز محمد عمر اور سلیمان سپورٹس بورڈ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے. ریسلرز کے وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا کہ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کو ویزا نہ ملنے پر دونوں ریسلرز نے انفرادی طور پر شرکت کی, میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کیا. عدالت نے ریمارک کیے کہ ریسلر اپنی مدد کے تحت باہر گئے, نہ فیڈریشن کا پیسہ لگا, نہ خرچہ ہوا, نہ نقصان.
آپ کے ملک کے لیے کام ہو رہا ہے تو فیڈریشن کو کیا مسئلہ ہے؟ عدالت نے قرار دیا کہ اسپورٹس بورڈ دونوں ریسلرز کے ساتھ زیادتی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے، 30 دن میں رپورٹ طلب۔ CIA کے ڈائریکٹر کی کابل میں طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر سے خفیہ ملاقات۔ امریکی اخبار کے مطابق ملاقات گزشتہ روز ہوئی۔ طالبان نے افغانستان میں اہم حکومتی عہدوں پر تعیناتیاں کر دیں۔ گل آغا کو افغانستان کا نیا وزیر خزانہ اور صدر ابراہیم کو قائم مقام وزیر داخلہ مقرر کر دیا گیا۔ نجیب اللہ افغانستان کے نئے انٹیلیجنس چیف ہوں گے۔ ملا شیری کابل کے نئے گورنر اور حمداللہ نعمانی دارالحکومت کابل کے میئر ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ تمام صحافتی تنظیموں اور میڈیا ہاؤسز نے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کو مسترد کیا ہے۔ ملک بھر میں صحافی احتجاج کر رہے ہیں۔ حکومت مخالفت کے باوجود کابینہ سے اتھارٹی کے قیام کی منظوری لے رہی ہے۔ حکومت صحافتی تنظیموں کی مشاورت اور رضامندی کے بغیر اتھارٹی مسلط کرنا چاہتی ہے۔ آزاد صحافت اور نجی میڈیا کو حکومت کی مرضی سے ریگولیٹ کرنے کی ہر فورم پر مخالفت کریں گے۔ میڈیا اتھارٹی بل سے متعلق فواد چودھری اور فاروق حبیب کے بیانات پر PFUJ کی مذمت۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر شہزادہ ذوالفقار نے کہا کہ دونوں وزراء PMDA پر PFUJ کے موقف سے متعلق جعلی خبریں پھیلانے کے مشن پر ہیں۔ دونوں وزراء جعلی خبروں اور تیسرے درجے کے پروپیگنڈا حربوں کے ذرائع بن گئے ہیں۔ PFUJ کے سیکرٹری جنرل ناصر زیدی نے کہا کہ دونوں وزراء اپنے ذاتی مفاد کی خاطر PFUJ کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ PFUJ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی مسترد کر چکی ہے۔ وزیر اعظم دونوں وزراء کے بیانات کا نوٹس دیں۔ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کا مقصد پاکستانی میڈیا پر مزید پابندیاں عائد کرنا اور آزادی صحافت پر کریک ڈاؤن کرنا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کی کڑی تنقید۔ کہا حکومت نے مجوزہ قانون پر کسی قسم کی معنی خیز مشاورت نہیں کی۔ اس اقدام سے حکومت کو صحافیوں اور میڈیا آؤٹلیٹس کو بلا رکاوٹ سزا دینے کا اختیار مل جائے گا۔ حکومت سرکاری اہلکاروں کو PMDA میں اہم عہدوں پر فائز کر سکے گی، جس سے حکومت کا کنٹرول بڑھے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے لاہور کے شاہ کام چوک فلائی اوور کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کہا کہ پسماندہ علاقوں کی تعمیر نو حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ خوشحال لاہور کے نام سے صوبائی دارالحکومت کا ماسٹر پلان تیار کر لیا ہے۔ شاہ کام فلائی اوور پر 4 ارب 23 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ مسلم لیگ نون سندھ کے جنرل سیکرٹری مفتاح اسماعیل نے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق مفتاح اسماعیل نے پارٹی اختلافات کی وجہ سے عہدہ چھوڑا۔ استعفیٰ پارٹی صدر شہباز شریف کو بھیجوا دیا۔ شہباز شریف 27 اگست کو کراچی پہنچیں گے۔ افغانستان کی صورتحال پر G7 ممالک کا آن لائن اجلاس آج ہوگا۔ طالبان حکومت کو تسلیم کرنے یا پابندیاں لگانے سے متعلق فیصلہ متوقع۔ افغانستان سے انخلا کے لیے 31 اگست کی ڈیڈ لائن آگے بڑھانے پر بھی بات ہوگی۔ افغانستان سے نکلنے کی کوشش کرنے والوں کی کابل ایئرپورٹ پر آمد جاری۔ ایئرپورٹ اور ارد گرد کا علاقہ پناہ گزین کیمپ کا منظر پیش کرنے لگا۔ احسان مانی کا بطور چیئرمین PCB کام جاری رکھنے کا امکان۔ وزیر اعظم سے 24 گھنٹوں میں دوسری ملاقات۔ احسان مانی نے PCB میں تنازعات ICC فیوچر ٹورز کی میزبانی سے متعلق بریف کیا۔ بتایا کہ کچھ معاہدوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں 1 سال کا وقت لگ سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے احسان مانی کو تمام معاہدوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا ٹاسک دے دیا۔ جمیکا ٹیسٹ میں پاکستان کو جیت کے 6 وکٹس درکار۔ دوسری اننگز میں ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ جاری۔ دبئی نے پاکستان سمیت 6 ملکوں کے لیے وزٹ ویزا کھول دیے۔ سیاحوں کو دبئی پہنچنے سے پہلے 14 دن کسی اور ملک میں قیام کرنا ہوگا۔ پاکستان میں پھنسے دبئی کا رہائشی ویزا رکھنے والوں کے ویزا کی مدت 10 نومبر تک بڑھا دی گئی۔ دیگر ریاستوں کے ویزا ہولڈر فیڈرل اتھارٹی کے فیصلے کے منتظر۔ سلطنت عمان کا کورونا ویکسین سرٹیفکیٹ ہولڈرز پر عائد سفری پابندیاں اٹھانے کا اعلان۔
अमेरिका में भी जाली कोरोना वैक्सीन कार्ड का धंधा चल निकला। जाली वैक्सीन कार्ड $25 से $200 तक में मिलने लगा। तालीमी इदारों की इंतजामिया परेशान। डेल्टा वेरिएंट का फैलाव रोकने के लिए अमेरिकी जामियात और कॉलेजेस में तलबा को कोरोना वैक्सीन लगवाने का पाबंद किया जा रहा है। इन हालात में वैक्सीन की मुखालिफत करने वाले बाज़ अफराद ने जालसाजी का रास्ता इख्तियार कर लिया। स्पेनिश फुटबॉल लीग में सेल्टा विगो और एसोसोना का मैच किसी गोल के बगैर खत्म हो गया। सेविया ने गेटाफे को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। लीग के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। 27 अगस्त से मुकाबले दोबारा शुरू होंगे। हाँ चल अंदर चल। तो आज का पकड़ो ना, इंजेक्शन लगा भाई ना मेरा। समझ रहे हो तुम बात को? है तो वाकिफ नहीं हो, जुड़ा जानता हूँ, चाकू है मेरे पास। क्या तुम वाकई समझ रहे हो? नहीं मजाक कर रही हो है ना? अरे अम्मा की चहेती मुर्गी का रोज अब मेरे घर नहीं चरगा बनेगा मेरा चरगा। और तुम लोग आना फातिहा पढ़ने। अगर आप हैं तो फायर ब्रिगेड को टेलीफोन करूं। फायर ब्रिगेड कहाँ लगी बुखार? जल्दी बताओ। नहीं कमाल है साहब, दिल में आपकी आग लगी हुई है, पूछ मुझसे रहे। अंकलूसी के हसनात भाई, अनकही के तिम्मी भाई और तन्हाइया के बुकरात। लेजेंड अदाकार जमशेद अंसारी को मदाहों से बिछड़े 16 बरस हो गए। परिस्तारों के दिलों में तमाम किरदार आज भी आकार। परेशान है, रात भारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। गजल हो या गीत, पॉप हो या सेमी क्लासिक, सज्जाद अली ने जो सुर लगाए सबके मन को खूब भाए। समातों में रस घूलने वाले गुलकार आज 55 बरस के हो गए। सालगिरह मुबारक सज्जाद अली। Oh my God, Ned, he's my best friend. My Aunt May should really stop talking. और बच्चों और बड़ों का पसंदीदा स्पाइडरमैन फिर धूम मचाने को तैयार। नई फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम की झलकियों ने धूम मचा दी।